کہ جس وقت عورت اپنی مدت پوری کرتی ہے تو اس مدت کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ مدت 10 دن کی پوری کرتی ہے تو تب تو وہ درمیان طہر میں یعنی 15 دن گزرنے سے پہلے اگر کوئی خون پھر دوبارہ آ جاتا ہے تو اس خون کو بھی اس وقت تک حیض شمار کیا جائے گا جب تک کہ 10 دن سے وہ تجاوز نہ کرے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت کو 7 دن خون آتا ہے یا 5 دن آتا ہے تو اب اس کے بعد وہ اپنی عادت کے مطابق غسل کر لیتی ہے اور پھر اس کے بعد پاک ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو 1-2 دن گزرنے کے بعد یا 3-4 دن گزرنے کے بعد جو کہ طہر کی مدت کم سے کم جو ہے 15 دن ہے، تو وہ 15 دن سے پہلے اس کو اگر خون آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ویسے تو مدت طہر کی کچھ نہیں ہے، لیکن حیض شمار ہونے کے لیے 15 دن سے پہلے اگر وہ خون آئے گا تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ طہر کی مدت جو ہے زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کم سے کم 15 دن ہے۔ اگر اس کی عادت پہلے تھی حیض کی 7 دن کی مسلسل اس پر وہ پاک ہوتی تھی یا 5 دن میں وہ پاک ہوا کرتی تھی غسل کر کے، تو اب اس کے بعد مدت طہر جو 15 دن ہے اس کے اندر اگر اس کو پھر دوبارہ خون آئے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی مدت پہلے 5 دن تھی تو پھر 5 دن تک اگر خون آئے گا تو وہ حیض شمار ہوگا، یعنی کل 10 دن وہ حیض کے ہی شمار ہوں گے۔ اگر 10 دن سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ استحاضہ ہوگا، پھر اس کو اس کی اس مدت کی طرف لوٹایا جائے گا جس مدت پر اس کو عادتاً اس نے پاکی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ یہ بات ذرا بڑی اہم ہے کہ اگر اس کی مدت حیض جو زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے اور اس کی عادت تھی 7 دن کی یا 3 دن کی یا 8-7-9 دن کی، اور اس کے بعد پھر درمیان میں اس کو مدت طہر 15 دن گزرنے سے پاکی کے ان 15 دن گزرنے سے پہلے پھر دوبارہ خون آ جائے اور پھر وہ خون اتنی دیر تک رہے کہ اس کے 10 دن اگر پورے ہو جائیں تو پھر تو حیض شمار ہوگا۔ اگر 10 دن سے اوپر تجاوز کر جائیں تو پھر وہ حیض شمار نہیں ہوگا، پھر اس کی اس عادت کی طرف اس کو لٹایا جائے گا جو اس کی پرانی عادت چل رہی ہے۔ لیکن اگر 10 دن کے اندر خون بند ہو جاتا ہے تو پھر آئندہ کے لیے اس کی عادت کو ہم تبدیل سمجھیں گے کہ اب اس کی مدت حیض کی عادت تبدیل ہو چکی ہے، جو پہلے 7 دن تھی یا 5 دن تھی اب 10 دن میں وہ پوری ہو رہی ہے، تو وہ بھی حیض شمار ہوگا، بشرطے کہ وہ 10 دن سے تجاوز نہ کرے۔ اگر تجاوز کرے گی تو پھر پچھلی عادت ہی شمار کی جائے گی حیض کی۔ تو حکم پھر یہ ہے کہ حیض کی حالت میں تو نماز بھی منع ہے اور روزہ بھی رکھنا منع ہے اور روزے کی پھر قضا ہے، لیکن اگر وہ مدت حیض میں ہی اس کے پھر دوبارہ خون شروع ہو جائیں تو اس کو ہم حیض کہیں گے، تب تو یہ اس کے لیے رخصت ہے، ورنہ اگر 10 دن سے تجاوز کرے گی تو پھر اس کی اس مدت کا اعتبار کرتے ہوئے بقیہ دن جتنے بھی ہوں گے جو اس کو خون آئے گا وہ استحاضہ کا خون ہوگا، اس کے لیے بس غسل ایک دفعہ کافی ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا اور پاکی کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اگر پیڈ وغیرہ ہو تو اس کو پھر باندھ کے نماز پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ مظاہر العلوم آرے بازار لاہور کینٹ۔